آئے میرے خدا، آئے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو میری مدد اور میرے نالے و فریاد سے کیوں دور رہتا ہے؟ آئے میرے خدا، میں دن کو تجھے پکارتا ہوں پر تو جواب نہیں دیتا، رات کو بھی اور خاموش نہیں ہوتا، لیکن تو قدوس ہے، تجھے اسرائیل کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہے۔ ہمارے باپ دادا نے تجھ پر توکل کیا، انہوں نے تجھ پر توکل کیا اور تو نے ان کو چھڑایا، انہوں نے تجھ سے فریاد کی اور رہائی پائی، انہوں نے تجھ پر توکل کیا اور شرمندہ نہ ہوئے۔ پر میں تو کیڑا ہوں، انسان نہیں، آدمیوں میں انگشت نما ہوں اور لوگوں میں حقیر۔ وہ سب جو مجھے دیکھتے ہیں میرا مذاق اڑاتے ہیں، وہ منہ چڑھاتے اور سر ہلا ہلا کر کہتے ہیں اپنے کو خداوند کے سپرد کر دے، وہی اسے چھڑائے۔ وہ سب جو مجھے دیکھتے ہیں میرا مذاق اڑاتے ہیں، منہ چڑھاتے اور سر ہلا ہلا کر کہتے ہیں وہ اپنے خداوند کے سپرد کر دے، وہ اپنے کو خداوند کے سپرد کر دے، وہی اسے چھڑائے۔ جبکہ وہ اس سے خوش ہے تو وہی اسے چھڑائے۔ پر میں تو کیا کروں اے خداوند؟ پر تو ہی مجھے پیٹ سے باہر لایا، جب میں شیرخوار ہی تھا تو نے مجھے توکل کرنا سکھایا، میں پیدائش ہی سے تجھ پر چھوڑا گیا، میری ماں کے پیٹ ہی سے تو میرا خدا ہے، مجھ سے دور نہ رہے کیونکہ مصیبت قریب ہے، اس لیے کہ کوئی مددگار نہیں، بہت سے سانڈوں نے مجھے گھیر لیا ہے، بسن کے زوراور سانڈ مجھے گھیرے ہوئے ہیں، وہ پھاڑتے اور گرجنے والے شیر ببر کی طرح، پھاڑنے اور گرجنے والے شیر کی طرح مجھ پر اپنا منہ پسارے ہوئے ہیں۔ میں پانی کی طرح بہہ گیا، میری سب ہڈیاں اکھڑ گئیں، میرا دل موم کی مانند ہو گیا، وہ میرے سینے میں پگھل گیا، میری قوت ٹھیکرے کی مانند خشک ہو گئی اور میری زبان میرے تالو سے چپک گئی، اور تو نے مجھے موت کی خاک میں ملا دیا، کیونکہ کتوں نے مجھے گھیر لیا ہے، بدکاروں کی گروہ مجھے گھیرے ہوئے ہے، وہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھیدتے ہیں، میں اپنی سب ہڈیاں گن سکتا ہوں، وہ مجھے تاکتے اور گھورتے ہیں، وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے ہیں، میری پوشاک پر قرہ ڈالتے ہیں۔ ایک نسل اس کی بندگی کرے گی، دوسری پشت کو خداوند کی خبر دی جائے گی، وہ آئیں گے اور اس کی صداقت کو ایک قوم پر جو پیدا ہوگی یہ کہہ کر ظاہر کریں گے کہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ آپ سب کے ساتھ مل کر
خداوند کی بڑائی کرتا ہوں، اس کی تمجید کرتا ہوں، اس کے نام کی بڑائی اور تمجید اور بڑائی اور شکر کرتا ہوں۔ زندگی میں ایک اور موقع خداوند نے مجھے دیا ہے، آپ کو یاد دلاؤں خدا کی اس محبت کا جو خداوند یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے۔ خداوند مجھ پر رحم کرے، میرے منہ کی باتیں اور میرے دل کا خیال خداوند کی نظر میں مقبول ٹھہرے۔ آئے میرے خداوند، آئے میری چٹان، اور آئے میرے فدیہ دینے والے۔ اور میری یہ بھی دعا ہے خداوند کہ ہر ایک جو دیکھ رہا ہے، ہر ایک جو سن رہا ہے، اس کی ضرورت کے مطابق، اس کے حالات کے مطابق، تیری مرضی اور محبت کے مطابق آج اسے بہت برکت ملے، یسوع مسیح کی خاطر سے، آمین۔ سب ایمانداروں کو جو خدا یسوع مسیح کو جان گئے ہیں، اور وہ میرے پیارے بھائی اور بہن جو اسے جاننا چاہتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے کچھ ایسی باتیں سنی ہیں جس کی وجہ سے وہ اسے پسند نہیں کرتے، اس کی مخالفت کرتے۔ لیکن آپ سب کو میرا سلام، پیار بھرا سلام۔ خدا یسوع مسیح کی موت کے بارے میں کچھ باتیں آج ہم دیکھیں گے خدا کے کلام کے مطابق۔ یہ کوئی افسانہ نہیں ہے یسوع مسیح کا اس طرح رد کیا جانا، ذلیل کیا جانا، اور پھر صلیب پر مروا ڈالنا، اس کا مر جانا صلیب پر۔ یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ قصہ نہیں ہے، یہ قصہ کہانی والی بات نہیں ہے، یہ تو ایک حقیقت ہے، یہ تاریخ کا ایک واقعہ ہے، ایسا ہوا ہے، بالکل ایسا ہوا ہے۔ اور دیکھیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ایسی بات نہیں جو حادثہ ہے، کوئی اچانک کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، اس لیے ہمیں روزے رکھ رکھ کے ماتم کرنا چاہیے۔ جیسے خدا یسوع مسیح کو جب صلیب اسے لے کے جا رہا تھا اٹھا کے، تو عورتیں رو رہی تھیں، تو اس نے کہا تھا میرے لیے ماتم مت کرو، اگر ماتم کرنا ہے تو اس بات کے لیے کرو کہ میری اس محبت کو ٹھکرایا جا رہا ہے۔ کہاں جاؤ گے؟ اتنی بڑی نجات سے غافل ہو کر تم کرو گے کیا؟ کہاں جاؤ گے؟ دیکھو خدا یسوع مسیح نے اپنی خدمت کے شروع ہی میں جب اس کے شاگرد دیکھتے تھے اسے، حیران ہوتے تھے، یہ ہے کون؟ اس کے پاس یہ کس قسم کی طاقت ہے؟ ہم نے کبھی اس کے منہ سے کوئی فضول بات نہیں سنی، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی کے لیے اس کے دل میں نفرت ہے۔ یہ ہے کون؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بدروہیں اسے دیکھ کے کانپتی ہیں اور وہ انہیں حکم دیتا ہے اور وہ چلی جاتی ہیں، بیماریاں بھاگ جاتی ہیں؟ یہ ہے کون؟ بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا ہوا اور پانی اس کا حکم مانتے ہیں، طوفان اس کا حکم مانتی ہے کون؟ تو یہ سوال ان کے ذہن میں تھا، اور آج بھی جو خدا کا کلام پڑھتے ہیں وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ خدا یسوع کے پاس یہ کہاں سے طاقت آئی؟ کوئی جواب دیتا ہے، کوئی کچھ جواب دیتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے پوچھا، لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ اس کا ذکر ہے متی کی انجیل کے، اس میں ذکر ہے، متی میں ہے اس بات کا، بلکہ ساری انجیلوں میں اس کا ذکر ہے۔ تو خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے پوچھا، لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ یہ متی کی انجیل کا
16واں باب ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں اسے۔ جب یسوع قیصریہ فلپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں، کیونکہ یہ مسئلہ ان سب کے سامنے ہے کون یہ؟ انہوں نے کہا بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا، بعض یرمیا، نبیوں میں سے کوئی۔ اس نے ان سے کہا مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تم کیا سمجھے اب تک میں کون ہوں؟ تو دیکھو عجیب بات یہ کہ سارے خاموش ہیں اور اچانک ان میں سے ایک جس کا نام پطرس ہے وہ ایک ایسی بات کہہ دیتا ہے جو نہ تو سردار کاہن، نہ فقیہ، نہ اس وقت کے جو عالم لوگ تھے، اور نہ وہ لوگ جن کی زندگی میں یہ عجیب کام ہوئے تھے، وہ بھی نہیں پہچان سکے کہ یہ کون۔ لیکن پطرس یہ کہتا ہے کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ نبی سے بھی بڑھ کر ہے، اس کی الوہیت کا اقرار کر رہا ہے، محض انسان نہیں، تو اس سے کچھ زیادہ ہے۔ اسی وقت خدا یسوع مسیح نے کہا یہی وہ بات ہے جو انسان نہیں سمجھ سکتا، نہ انسان پہچان سکتا ہے، لیکن میرے باپ نے میرے چہرے پر سے پردہ اٹھا دیا ہے اور تو نے پہچانا ہے میں کون ہوں۔ کیونکہ خدا یسوع مسیح نے یہ بھی کہا تھا کہ کوئی نہیں جانتا کہ باپ کون ہے، اس کی کسی کی رسائی نہیں ہے وہاں تک۔ جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے، اور یہ بھی کہا تھا کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوائے باپ کے، وہی ہے جو تعلیم دے سکتا ہے، وہی ہے جو تاریکی کے قبضے سے چھڑا کے ایک عجیب روشنی میں لے آتا ہے، اور جہاں انسان مجھے دیکھتا اور پہچانتا اور گر پڑتا ہے۔ پطرس، یہ بات خون اور گوشت نے تجھ پر ظاہر نہیں کی ہے، میرے باپ نے تجھ پر یہ بات ظاہر کر دی ہے۔ اب اس نے بتایا کہ تم کا یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ میں کون ہوں، اپنی الوہیت ان پر ظاہر کر دی ہے۔ کلام خدا تھا، سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی ہیں۔ اب خداوند یہ بتا رہا ان کو کہ یہ وہ کلام جو تمہاری آنکھوں کے سامنے جسم میں نظر آ رہا ہے، اور پطرس جسے تو نے پہچان لیا کیونکہ خدا نے تجھ پر ظاہر کر دیا ہے۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں میرے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، وہ کیا کام ہے جو سوائے میرے اور کوئی کر نہیں سکتا۔ اور وہاں سے اس نے انہیں یہ تعلیم دینی شروع کر دی۔ اس وقت سے یسوع نے اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا۔ اب یہ وہی میں 21ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں، متی کی انجیل 16واں باب اور 21 آیت سے۔ یسوع اس وقت سے اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا، اسے ضرور ہے کہ یروشلم جائے، بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیروں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے، قتل کیا جائے، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ جب اس نے اپنے اس دنیا میں آنے کا مقصد ظاہر کیا ہے، تب دیکھیے وہی پطرس کیا کہہ رہا ہے۔ اس پر پطرس کو الگ لے جا کر ملامت کرنے لگا، اسے ملامت کر رہا ہے جسے پہلے یہ کہا ہے کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ زندہ خدا کے بیٹے مسیح کو ملامت کر رہا ہے وہ۔ ہائے خداوند، خدا نہ کرے یہ تجھ پر ہرگز نہیں آنے کا، نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ تو ذلیل کیا جائے، تو مصلوب کیا جائے، تو مار دیا، یہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ تو خدا کا بیٹا ہے، کیونکہ تو الہی ہے، کیونکہ تو خدا کا وہ کلام ہے جس کے وسیلے سے سب کچھ پیدا ہوا۔ تجھ پر ایسی بات کبھی نہیں آ سکتی۔ اب دیکھیے خداوند کیا اس کو بتا رہا ہے۔ اس نے پھر کر پطرس سے کہا، شیطان میرے سامنے سے دور ہو، میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ تو نے خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ اسی وقت سے دنیا کے خیالات میں تقسیم ہوئی ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں
جن پر خدا یہ ظاہر کر دیتا ہے کہ مسیح کون ہے، اور ان پر یہ بھی ظاہر کر دیتا ہے خداوند خود یسوع مسیح کہ وہ کس لیے دنیا میں آیا ہے۔ ابن آدم خدمت لینے نہیں آیا، خدمت کرنے آیا ہے۔ اس لیے آیا کہ خدمت کرے اور اپنی جان بہتیروں کے لیے فدیے میں دے دے۔ یہ میری جان کا مقصد ہے۔ اور یہ دونوں قسم کے خیالات اسی وقت سے اس دنیا میں چل رہے ہیں۔ ایک وہ ہے جو خدا ظاہر کرتا ہے، ایک وہ خیالات ہیں جو کوئی اور ہے جو ظاہر کرتا ہے۔ اس بات کی مخالفت آج تک بہت لوگ ایسے ہیں دنیا میں جو کسی نہ کسی طریقے سے اس بات کی مخالفت کرتے ہیں کہ مسیح، خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوا، مارا گیا اور مردوں میں سے جی اٹھا۔ اس کی مخالفت ہے، خاص طور پر اس بات کی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ صلیب پر میرے لیے اور تمام دنیا کے لیے مصلوب ہوا ہے، فدیے کے طور پر اس نے اپنی جان دی ہے۔ اس نے میری جگہ اپنی جان دی ہے تاکہ میں اس میں ہو کر بچ جاؤں۔ یہ ہے صلیب، اسے پیغام کہا گیا۔ صلیب کا پیغام یہ کوئی حادثہ نہیں ہے کہ ہائے ہائے ہائے، نہیں ہے یہ تو انسان کہتا ہے واہ 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 یہ کیا ہے۔ ارے یہ خدا کی وہ محبت ہے جو ادراک سے، سمجھ سے باہر ہے۔ یہ خدا کی وہ محبت ہے جو بیان سے باہر ہے۔ دیکھیے اس کے بارے میں سب سے پہلے، اس سے پہلے کہ کلام مجسم ہوا، جسم میں ظاہر ہوا، پہلے سے بتا دیا گیا۔ میں نے آپ کے سامنے زبور میں سے پڑھا، 22ویں زبور میں سے کتنی ایسی باتیں خدا کا بندہ، خدا کا محبوب نبی داؤد کا تو مطلب یہ the beloved of the Lord، اس کا محبوب، وہ باتیں کہہ رہا ہے جو کبھی اس پر نہیں آئیں۔ انہیں ان باتوں کا کبھی تجربہ نہیں ہوا ہے، وہ کیسے کہہ رہا ہے؟ اور آپ جب صلیب کا بیان پڑھیں گے تو ایسا لگتا ہے ساری کی ساری باتیں وہی ہیں۔ جب وہ یسوع مسیح پر الزام لگا رہے ہیں، چلا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، وہی بات کہہ رہے ہیں جو داؤد کہہ رہا ہے کہ اگر خدا اس کی طرف ہے تو اسے بچانے کیوں نہیں آتا۔ اس میں اتنی طاقت نہیں تھی خدا یسوع مسیح میں کہ ان کو اٹھا کے ایک اور میسیج دے، تفسیر کرے۔ صرف پہلے لفظ بول دیے اس نے، آئے میرے خدا، آئے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اور وہ سوچ رہے ہیں کیا کہہ رہا ہے یہ، ایلیا کو بلا رہا ہے، کہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ اور کچھ ایسے بھی تھی جنہوں نے کہا رہے یہ تو زبور کی بات کہہ رہا ہے، اور واقعی ایسا ہی ہو رہا ہے، اس کی تو ہڈیاں گنی جا سکتی ہیں، اس کا تو منہ خشک ہے، اسے پانی دیا جا رہا ہے، اور یہ دیکھو اس کے کپڑوں پر قرہ ڈالا جا رہا ہے۔ اتنے ہزار برس پہلے، سینکڑوں برس پہلے داؤد اس کی پیشن گوئی کر رہا۔ یسایہ کی کتاب پڑھ لیجیے 53واں باب، کوئی 750 برس پہلے یسایہ بالکل تفسیر، بالکل سنکھیپ میں ایک ایک بات جو یسایہ کے 53ویں باب میں آپ دیکھ سکتے ہیں یسوع مسیح کی زندگی میں پوری ہو رہی۔ تو نبیوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے، اور جس کو خداوند کے کلام میں، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے سب سے بڑا نبی کہا ہے، یوحنا، وہ دیکھو کیا گواہی دے رہا ہے یسوع مسیح کے بارے میں، صلیب کا ذکر کر رہا ہے وہ۔ ارے میں نے تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیا ہے، ایک ہے جو مجھ سے بڑا ہے، میں اس لائق نہیں کہ اس کی جوتی کا تسمہ کھولوں۔ ارے میں نبی ہوں، تم مجھے نبی کہہ رہے ہو، ایلیا کہہ رہے ہو۔ ارے میں اس کے سامنے اس کی بات کر رہا ہوں جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں ہوں۔ وہ خدا کا برہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جائے گا، اور وہ برے وہاں پر ہر روز قتل کیے جاتے تھے ان کے گناہ کے بدلے۔ ہر گناہ گار آتا تھا ایک برہ لے کے، اس کی جگہ وہ برہ مارا جا رہا ہے، اور وہ کہہ رہا کہ خداوند نے مجھے معاف کر دیا۔ معاوضانہ موت، سبسٹیٹیوشنری ڈیتھ، یہ سبسٹیٹیوشن یہ ہے اصل میں جس کے بارے میں تم سنتے چلے آئے ہو۔ نبیوں نے اس کے بارے میں، یسایہ نے اس کے بارے میں، ملاکی، موسیٰ سے لے کر۔ بڑی عجیب بات ہے، لوکا کی انجیل میں پڑھیے، شاگردوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی یہ بات، تو وہاں لکھا ہے کہ 6 دن کے بعد، اب یہ متی کی انجیل کا 17واں باب ہے،
یا یسوع نے پطرس اور یعقوب اور اس کے بھائی یہونا کو ہمراہ ساتھ لیا، ایک اونچے پہاڑ پر الگ لے گیا، اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی۔ اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکا، اس کی پوشاک نور کی مانند سفید ہو گئی، اور دیکھو موسیٰ اور ایلیا اس کے ساتھ باتیں کرتے تھے، انہیں دکھائی دیے۔ موسیٰ اور ایلیا اس کے ساتھ باتیں کرتے انہیں دکھائی دیے۔ شاگردوں کو باتیں کیا کر رہے تھے وہ؟ نہیں فکر مت کر، خدا تجھے بچا لے گا، فکر نہ کر، تجھے کچھ مصیبت نہیں آئے گی، فکر مت کر، یہ کہہ رہے تھے وہ؟ ارے وہ اس کی تعلیم کی تصدیق کر رہے تھے، جو باتیں خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو سکھا رہا تھا، اور پطرس کہہ رہا تھا نہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا تجھ پر۔ موسیٰ اور ایلیا اس کے ساتھ باتیں کرتے انہیں دکھائی دیے۔ پطرس نے یسوع سے کہا، خداوند ہمارا یہاں رہنا اچھا مرضی ہو تو میں یہاں 3 ڈیرے بناؤں۔ اور یہاں لکھا ہوا لوکا کی انجیل میں اسی چیز کے بارے میں بتایا گیا، موسیٰ اور ایلیا اس کی موت کی باتیں کر رہے تھے، موت کا ذکر کر رہے تھے۔ لوکا کی انجیل کا 9واں باب ہے اور اس کی 28 اور 30 آیت۔ لوکا کی انجیل 9واں باب اور 28 اور 30 آیت لکھا کہ وہ ان کو ہمراہ لے گیا، اور جب وہ دعا کر رہا ایسا اس کے چہرے کی صورت بدل گئی، اس کی پوشاک سفید براق ہو گئی، اور دیکھو 2 شخص یعنی موسیٰ اور ایلیا اس سے باتیں کر رہے تھے، یہ جلال میں دکھائی دیے اور اس کے انتقال کا ذکر کر رہے تھے جو یروشلم میں واقع ہونے کو تھا۔ شاگردوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ داؤد نے پیشن گوئی کی ہے، وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ خداوند کے بندے یسایہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ایک اور روح ہے جو اس کی مخالفت کر رہی ہے۔ سب سے بڑے پیغمبر جس کو کہتے ہیں نبی یہونا نے ان کو کہا، ارے بھائی میں نہیں ہوں وہ برہ ہے خدا کا جو تمہارے گناہ اٹھا لے جائے گا۔ اور اب خدا نے موسیٰ اور ایلیا کو بھیج دیا جن پر انہیں بھروسہ تھا، ساری کی ساری توریت اس بات کی شہادت دے رہی ہے۔ وہ اس کے انتقال کا وقت کر رہے ہیں، کہنے لگے ابھی بھی یقین نہیں تمہیں آ رہا ہے؟ نہیں آتا یقین، لیکن خدا کا شکر ہے، ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ ہے کیا۔ خدا یسوع مسیح نے اس کی تعلیم دی ہے، نبیوں نے اس کی تائید کی ہے۔ دنیا کی تاریخ، مخالفوں کی تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ انہوں نے اسے مصلوب کیا اور اچھی طرح دیکھ بھال کی تھی کہ وہ مر گیا ہے۔ یہودی لوگ جانتے تھے کہ وہ مر گیا ہے، اس لیے شاگردوں کو چپ کرانے کے لیے وہ جو قبر کے پاس دیکھ بھال کر رہے تھے ان کو پیسے دے کر کہا، یوں کہہ دینا کہ کہانی بنا دی ان کو، کہ ایسے کہہ دینا۔ بڑی عجیب باتیں ہیں، لیکن انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ وہ مرا ہے، لاش اس کی چرائی گئی ہے، اس کی موت کا انکار نہیں کر سکے۔ خدا کا شکر ہے، یہ ایک تواریخی حقیقت ہے، لیکن کیوں ہے ایسا، کیوں ہوا ہے؟ کم از کم 2-3 باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمیں اچھی طریقے سے معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ صلیب جو ہے یہ حادثہ نہیں ہے، ہماری نجات کا انتظام ہے جو خدا نے کیا ہے۔ کیا کیا انتظام؟ یا تو یہ ہے کہ میں اپنی جان کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا رہوں کہ خدا میرے گناہوں کا علاج نہ کرے، میں اپنے آپ کچھ کروں، موت سے بچوں، آنے والے غضب سے بچوں، تو میں کوشش کرتا رہوں۔ لیکن ہر ایک یہ جانتا ہے کہ کوشش ناکام ہے، ہمیں کبھی بھی اس بات کا یقین نہیں ہو سکتا ہمارے گناہ معاف ہو گئے۔ یہ نجات کا انتظام ہے خدا کی طرف سے، مفت علاج ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا۔ اگر کوئی میرے پاس آئے تو میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا، میرے پاس آؤ۔ میں گناہ گاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آئی، کوئی یہ حادثہ نہیں ہے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نے کہہ دیا تھا کہ میری جان کوئی مجھ سے چھینتا نہیں ہے، مجھے اسے دینے کا بھی اختیار ہے، واپس لینے کا بھی اختیار ہے۔ حادثہ نہیں ہے یہ خدا کا انتظام ہے،
علم سابق جو خدا کا علم ہے اس کے مطابق ہے، یہ انتظام کے مطابق ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا کی محبت ہے، یہ محبت کا اظہار ہے۔ یہ خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تب مسیح ہماری خاطر معاوضہ موت ہے۔ یہ ہماری نجات کے لیے خدا کا پیغام ہے، یہ انتظام ہے، پیغام ہے خدا کا۔ اور جب کوئی سنتا ہے تو خدا کا پاک روح اس پر ظاہر کر دیتا ہے کہ تو گناہ گار ہے۔ آدمی جانتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ اسے میں کسی طرح دھو نہیں سکتا، اسے ڈھانک نہیں سکتا، تب وہ ہائے ہائے کرتا ہے، میں کہاں جاؤں، حساب کے دن میرا کیا ہوگا۔ اس وقت خدا کا پاک روح اس کی آنکھیں کھول دیتا اور جانتا ہے، پھر وہ پہچانتا ہے میں گناہ گار ہوں، لیکن وہ میرا بچانے والا ہے، اس نے میرے لیے اپنی جان دی ہے۔ خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ یہ صلیب کا پیغام ہے، حادثہ نہیں ہے، گھڑی ہوئی کہانی نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ نبیوں نے اس کے بارے میں بتایا ہے، خداوند یسوع مسیح نے اس کی تعلیم دی ہے، یوحنا بپتسمہ دینے والے نے بتا دیا ہے کہ یہ کون ہے، موسیٰ اور ایلیاہ نے آ کے کہہ دیا ہے کہ یہ وہ ہے جس کا ذکر ہم نے توریت میں کیا ہے، اور ضرور ہے کہ یہ اپنی جان دے ورنہ میری جان نہیں بچ سکتی۔ اسے صلیب کا پیغام کہا گیا، لیکن ایک ایسا مقام ہے یہ کہ جب کوئی اس جگہ آ جائے، مقام جگہ کو کہتے ہیں، ایسی جگہ پر لا کے کھڑا کر دیتا خدا کا پاک روح، یا تو میں خدا سے کہوں گا مجھے تیری اس محبت کی ضرورت نہیں، میں اپنے آپ کو بچا لوں گا، میرے پاس یہ میرا مذہب ہے، میرے پاس یہ طریقے ہیں، میں کر لوں گا، ٹھکرا دے اسے، اور یا یہ کہہ دے کہ آئے خدا مجھ گناہ گار پر رحم کر، اس کی رہائی ہوگی، اسے راحت ملے گی، راہ زندگی پر چل پڑے گا وہ۔ آمین آمین آمین۔ پیارے بھائی اور بہنوں، خدا کی عجیب محبت ظاہر ہوئی ہے صلیب میں۔ یہ تو لعنت کا نشان ہوتا تھا، آج لوگ خداوند کی محبت کو یاد کر کے شکر گزاری کرتے ہیں، اسے زیور کی طرح ٹانگتے ہیں۔ صلیب کو نشان ہے یہ نجات کا، خدا کی محبت کا، ہمیشہ کی زندگی کا نشان ہے۔ ایک شخص کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، میں پہلی دفعہ سنا خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کے لیے خدا کی محبت کا اظہار کیسے ہوا ہے، اس میں گناہ گار کے لیے اس کے دل پر اثر ہوا، ڈر گیا، آ گیا، گھٹنے ٹیک لیے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، سسکیاں، آواز نہ نکلے، تھوڑی دیر کے بعد آنسو پوچھے، خدا نے اسے ایک بات کہہ دی۔ وہ بات یہ تھی کہ اس نے شکر گزاری کرنی شروع کی اور کہنے لگا دل کے، یہ اس کی گواہی ہے، دل کے اجڑے ہوئے گلشن میں بہار آئی ہے۔ صلیب کی وجہ سے میں نے خدا کی محبت کو اپنی حالت کو پہچان لیا، اس کی محبت کو پہچان لیا، میں نے اسے قبول کر لیا۔ کیا ہوا؟ دل کے اجڑے ہوئے گلشن میں بہار آئی ہے، اس کے قدموں پہ میرے دل نے خوشی پائی ہے، رو رہا اس کے قدموں پر جس نے میرے لیے اپنی جان دی ہے۔ دل کے اجڑے ہوئے گلشن میں بہار آئی ہے، اس کے قدموں پہ میرے دل نے خوشی پائی ہے۔ ہر لمحہ روح میری، ہائے 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 کیا حال تھا میرا، ہر لمحہ روح میری درد سے کرہاتی تھی، یہ تھا میرا حال، ہر لمحہ روح میری درد سے کرہاتی تھی۔ اپنا انجام گناہ دیکھ کے
گھبراتی تھی، تھراتی تھی، ہائے کیا ہوگا میرا، ہائے میرے گناہوں کا کیا ہوگا۔ ہر لمحہ روح میری درد سے کرہاتی تھی، اپنا انجام گناہ سوچ کے گھبراتی تھی، روح میری موت کے قبضے سے نکل آئی ہے۔ ارے یہ محبت کا کرشمہ ہے، مسیح آئی ہے۔ کیا ہوا میرے گناہوں کا؟ خدا سے پوچھو، کیا بتاؤ کیا ہوا میرے گناہوں کا؟ خدا سے پوچھو، ارے راز کی بات ہے یہ، ابن خدا سے پوچھو۔ میری امداد کو خود روح خدا آئی ہے، یہ محبت کا کرشمہ ہے، مسیح آئی ہے۔ ارے کوئی سنتا ہو تو پہچان لے، کوئی اپنی حالت کو دیکھ رہا ہے تو اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے۔ پھر آپ کے پاس ایک ہی گیت ہوگا، ایک ہی مضمون ہوگا، ایک ہی پیغام ہوگا کہ وہ اس لیے آیا تھا کہ میرے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لے۔ اس نے اٹھا لیے، مجھے اٹھا لیا۔ اس کے نام کی تمجید اور بڑائی ہوتی رہے، آمین۔